مجلس سیادت المسلمین پاکستان کے سالانہ اجتماع میں حضرت مولانا قاری تنویر الحق صاحب تھانوی دامت برکاتہم کا خطاب لازم و ملزوم کی حیثیت رکھتا ہے۔ جس وقت بھی جہاں بھی حضرت کو خطاب کی دعوت دی گئی، سندر میں بھی ہم نے مجلس سیادت المسلمین کے مرکز میں جب بھی حضرت کو مدعو کیا تو حضرت وہاں پر تشریف لائے۔ کسی تعلق کے محتاج نہیں ہے، جو ان کا تعلق ہمارے بزرگوں کے ساتھ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت کے ساتھ تھا، بلکہ اس خاندان کا تعلق جو مجلس سیادت المسلمین کے ساتھ تھا، اس نسبت کو حضرت جو ہے بطریق احسن جو ہے وہ نبھا رہے ہیں۔ میں اس وقت لمبا تعارف نہیں کروانا چاہتا کیونکہ 3:45 بجے اذان ہے۔ میں حضرت کو دعوت خطاب دے رہا ہوں اور اسی گزارش کے ساتھ کہ اگر 3:40 تک بیان مکمل ہو جائے اور اس وقت 5 منٹ کا اذان سے 5 منٹ پہلے اگر فراغت ہو جائے، ورنہ دل کو چاہتا ہے کہ بیان جو ہے وہ لمبا چوڑا ہو، لیکن وقت جو ہے وہ بہت چھاٹ ہے۔ انشاءاللہ العزیز عصر کی نماز کے بعد حضرت احمد شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب ہماری خصوصی دعوت کے اوپر یہاں تشریف لا رہے ہیں، ان کا بیان ہوگا۔ اور اس گزارش کو بار بار یاد رکھیے کہ تصویر کشی کی اجازت نہیں ہے۔ ہم نے اپنے بہت سے بزرگوں سے وعدہ، انہوں نے ہم سے یہ وعدہ لیا ہے کہ یہ کام ہوگا تو ہم نہیں آئیں گے، ہم ان سے وعدہ کر چکے ہیں، اس لیے آپ کو بار بار یاد جو ہے وہ کروا رہے ہیں۔ میں دعوت خطاب دے رہا ہوں حضرت مولانا صاحبزادہ قاری تنویر الحق صاحب تھانوی دامت برکاتہم کو، جو مجلس سیادت المسلمین کراچی کے صدر بھی ہیں، کہ تشریف لائیں اور اپنے ایمان افروز خطاب سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هذه جهنم التي كنتم توعدون، اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون،
صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات علماء کرام، بزرگان محترم اور برادران عزیز، اور جیسا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آج جامعہ اشرفیہ، اس جامعہ کا بھی آج پروگرام ہے دستار بندی کا، تو یقیناً ایک کثیر تعداد طلبہ کی بھی موجود ہے جو فارغ التحصیل، اور میری اسلامی مائیں بہنیں اور بچیاں، سیانت المسلمین جو اصل میں ہماری، جس کو ہم اپنی روح کے درجے میں سمجھتے ہیں، اور جو کچھ بھی آج ہم نظر آتے ہیں یا ہمارے بزرگ وہ سب اس کا اعتراف کرتے تھے کہ یہ صدقہ ہے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ میں ان دوستوں کو اس بات کی مبارکباد دیتا ہوں کہ جنہوں نے مجلس سیانت المسلمین کو تھامے رکھا، اور 3 ہاتھ سے بلکہ 2 ہاتھ سے بہت عظیم ابھی ہمیں پیش آئے۔ ایک تو حضرت مولانا وکیل احمد شیروانی رحمۃ اللہ، حضرت مولانا عبدالقیام صاحب، اور انہی کے آس پاس ہمارے سب کے شیخ بزرگ حضرت مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو اس جامعہ کے محتمی میں آتا۔ بہرحال میں نے ان شخصیتوں کا نام مجلس سیانت المسلمین کے حوالے سے لیا ہے کہ انہوں نے اپنی تمام دیگر مصروفیات کے ساتھ ساتھ اس مجلس کو بھی قائم رکھا۔ اس مجلس کے بانی مبانی جو بھی رہے اور آج تک جو اس کے ساتھ منسلک رہے، اب دنیا سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان سب کی محنت کو قبول فرمائے اور ان کو آخرت میں اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرمائے۔ آج مجلس سیانت المسلمین کے عنوان سے یہ پروگرام ہے، اور عنوان سیانت المسلمین سے آپ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کی حفاظت، اور یہ حقیقت ہے کہ یہ ہر دور کی ضرورت ہے۔ میں نے اس کے لیے کوئی خاص تیاری نہیں کی، اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں کوئی تقریروں کا مقابلہ نہیں ہے، یہاں علوم کو یہ دیکھنا کہ کس کا علم زیادہ ہے کس کا نہیں ہے، یہ بحث نہیں ہے، اس مجلس کا یہ عنوان نہیں ہے۔ یہ تو اصل میں یہ ہے کہ جو بات بھی آپ کہیں، علمی ہو یا غیر علمی ہو، ایسی بات ہو کہ جو دنیا میں تو بہرحال جیسے بھی گزر جائے، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ کامیاب لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک بزرگ کی بات میں نے سنی، مجھے ان کا نام نہیں معلوم، لیکن بزرگ میں نے ان کو عمر کے حوالے سے کہا ہے کہ ان کی عمر زیادہ تھی لیکن کوئی عالم نہیں تھے۔ میں نے غالباً اپنے استاد سے سنا تھا یا اپنے والد محترم سے، فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جنت کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دینی پڑیں گی، بہت محنت کرنی پڑے گی، اور لوگ واقعی سمجھتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جنت بہرحال اس کی ایک قیمت ہے۔
فرمایا کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. میں تو کراچی میں یہ کہتا ہوں جب لوگ قرآن کی آیت سنتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ بھائی پنجاب والوں سے سیکھو جس طرح وہ جھومتے ہیں اللہ کے کلام کو سن کے. تو آپ کا کچھ والیوم کم ہو گیا تھا. میں پھر پڑھتا ہوں. فرمایا کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. سبحان اللہ. تو بہرحال جنت تو اللہ تعالیٰ نے یہ قیمت اس کی ہم سے دی، جان مال. اور خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کا کلام بھی یاد آ گیا اس مناسبت سے. فرمایا کہ بہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، بہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں. بہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں. جائے عیش و عشرت و مستی نہیں. جس کا مطلب یہ ہے کہ جنت کا بہرحال ایک نصاب ہے، محنت ہے، قربانی ہے، ایثار ہے. لیکن ایک ان پڑھ بزرگ ہیں، انہوں نے عجیب بات بتائی. انہوں نے کہا کہ جنت کے اور ہمارے درمیان ایک قدم کا فاصلہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک پیر اپنے نفس کے اوپر رکھو، دوسرا پیر جنت میں چلا جائے. معلوم ہوا کہ اصل چیز یہ ہے کہ اپنے نفس کو ہمیں دبانا ہے، نفسانی خواہشات کو ہمیں دبانا ہے، اور یہ ختم ہونے والی نہیں ہے. بعضی چیزیں ختم نہیں ہوتی، بلکہ انگور کی بیل کی طرح اور بہت سی چیزیں اس میں سے مزید نکل آتی ہیں. جیسے کوئی سمجھے کہ جی خواہشات کی کوئی حد ہے، نہیں ہے. خواجہ صاحب کا ہی کلام ہے. انہوں نے فرمایا کہ فرمایا کہ اور ہو جائیں گی پیدا سینکڑوں، اور ہو جائیں گی پیدا سینکڑوں، ایک اگر حسرت نکالی جائے گی. آپ سمجھتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی حسرت رہ گئی، 2 رہ گئی، 4 رہ گئی. نہیں، جتنا جتنا آپ حسرتیں نکالیں گے معلوم ہوگا کہ اور بھی خواہشات پیچھے کھڑی، یہ ختم نہیں ہوتی، اور نفس کے تقاضے بھی ختم نہیں ہوتے. یہ مغلوب تو ہو سکتے ہیں، ختم نہیں ہوتے. اسی لیے نفس کے ساتھ جو مقابلہ ہے وہ ہمیشہ کا ہے، مرتے دم تک کا ہے. کیسے؟ خواجہ صاحب کا شعر، یہ تو اس جگہ کی برکت ہے، ورنہ میں خواجہ صاحب کا کلام تو روزانہ نہیں پڑھتا. اللہ تعالیٰ یہاں جتنے بزرگ تشریف لائے، دنیا سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کے سب کے درجات کو بلند کرو. آمین. یہ جو ہے یہ اصل میں ہمیشہ کا مقابلہ ہے. فرمایا کہ نفس کے ساتھ نہ چت کر سکے نفس کے پہلوان کو. فرمایا کہ نہ چت کر سکے نفس کے پہلوان کو، نہ چت کر سکے نفس کے پہلوان کو، تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے. ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی، کبھی وہ دبا لے کبھی دبا لے. یہ مقابلہ تو رہے گا. لیکن بہرحال میں نے عرض کیا کہ میں قرآن کریم کی جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں، میں وہاں جمعے کا جو سلسلہ ہے، اور میں جمعہ نہیں چھوڑتا، سینٹ کے باوجود اجلاس چھوڑ کے میں جمعے کی شب میں کراچی چلا جاتا ہوں جب سینٹ کے اجلاس ہو. 3.5 سال میری مدت مجھے ملی اور میں نے جمعہ نہیں چھوڑا.
تو جمعے کا سلسلہ الحمدللہ قائم ہے، بس یہ ہے کہ ہم جیسے لوگوں کی اب وہاں پر ہمارا بن گئی ہے، باقی وہ تو شاہین اور عقابوں کا نشیمن تھا۔ لیکن یہ کہ میں نے اس سلسلے کو قائم رکھا، تفسیر جو کچھ بھی بیان ہوتی ہے تو سورہ یاسین کا سلسلہ چل رہا ہے، اور یہ آیتیں میں نے اسی میں سے منتخب کی ہیں۔ یہ ایک رکوع تقریباً رہ گیا جو اب انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا، وہاں سے گویا وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ۔ میں نے یہ آیتیں اس لیے پڑھی کہ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس جہنم کا جس کا انکار کیا جاتا ہے، جہنم کا انکار کرنے والے بھی اور جہنم سے غفلت رکھنے والے بھی۔ چور کا بھائی گرا کٹ مشہور ہے، مجھے نہیں پتا کہ اس کا کیا اس کی تفصیل ہے، تشریح کیا ہے، لیکن یہ کہ ایک تو انکاری ہو جہنم کا اور ایک جہنم سے غافل ہو۔ یہ جتنے بھی گناہ ہماری زندگی میں ہوتے ہیں یہ صرف اس لیے کہ ہم آخرت کے حساب اور کتاب سے غافل ہیں۔ جہنم کا عذاب ہمارے سامنے نہیں ہے، اسی لیے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے الترغیب والترہیب ترجمہ کرایا تھا کہ ترغیب وہ حدیثیں کہ جس میں ترغیب دلائی ہے اور جنت کی طرف رغبت دلائی ہے، اور ترغیب وہ حدیثیں کہ جس سے جہنم سے ڈرایا گیا ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں تو دین کی بھی تکمیل ہوتی ہے، تبلیغ کی بھی تکمیل ہوتی ہے۔ اگر صرف جنت کی نعمتیں سنا دی جائیں، جنت ہی جنت اور آخرت کا اور جہنم کا کوئی ذکر نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ نے ادھورا درس دیا۔ یہ اور بات ہے کہ حضرت جنید بغدادی کی بات مجھے یاد آ گئی، بزرگوں سے سنی ہوئی، اور بھائی بزرگ حقیقت یہ ہے کہ بہت بزرگ گزرے، لیکن میں نے اپنے والد محترم کے ساتھ وقت گزارا، مجھے وقت نہیں مل سکا کہ میں بزرگوں کی زیارتیں کرتا اور ان سے ملتا، لیکن بہرحال حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں 2 4 6 دن 10 دن جو گزرے، یا ہمارے شیخ دویم حضرت مولانا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی بس ایسی میری نااہلی تھی کہ ان کے پاس بھی زیادہ وقت نہیں، لیکن بہرحال جو باتیں بھی ہیں سنی۔ حضرت جنید بغدادی نے 30 سال تک جمعے کے اندر جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا، جنت کتنا علم تھا، اور یہ حقیقت ہے کہ علم اللہ کی صفت ہے، اللہ لامحدود ذات اللہ کی، تو علم بھی لامحدود ہے۔ حضرت جنید بغدادی نے 30 سال تک جمعے کی نماز، جمعے کی تقریر میں جنت کا ذکر کیا، نعمائے جنت کے حالات۔ 30 سال کا مطلب یہ کہ جو بچہ پیدا ہوا تھا وہ 30 سال کا ہو گیا، اور جو 10 کے تھے وہ 40 کے ہو گئے، جو 20 کے تھے وہ 50 کے ہو گئے۔ تو انہیں یہ خود خیال آیا، کسی نے کہا نہیں، خود خیال آیا کہ میاں 30 سال سے جنت ہی جنت سنا رہے ہو، ایسا نہ ہو کہ یہ کہیں ڈھیٹ بن جائیں، یہ کہیں یہ سوچنے لگ جائیں کہ اچھا بھائی جنت آخرت کا تو معاملہ اتنا آسان ہے۔ یہ خیال آیا، تنبہ ہوا، خود یہ خیال آیا کہ بھائی یہ ایسا نہ ہو کہ کہیں یہ لوگ مطمئن ہو کے بیٹھ جائیں، تو فرمایا، ارادہ کر لیا کہ اس جمعے میں کچھ جہنم کا ذکر کروں، جہنم کی باتیں، اللہ کا غضب اور غصہ، قہر۔ جمعے کا دن آیا، انہوں نے لوگ سننے کے لیے آئے ہوئے تھے، انہوں نے جہنم کے اوپر اور اللہ کے قہر اور غضب کے اوپر بیان فرمایا۔
لوگ تو حیران رہ گئے، 30 سال سے جنت کی نعمتوں کا ذکر سن رہے تھے، آج یہ کیا سننا۔ بہرحال میں تو یہ بھی نہیں کہوں گا اور کہنا چاہیے بھی نہیں کہ جی دروغ پر گردن راوی، اگرچہ یہ بھی کہہ دینا چاہیے بعض اپنے ہم عمروں کے معاملے میں، دنیا داروں کے معاملے، یہ تو دین کی سند کے ساتھ اور ہمارے بزرگوں سے ہمیں ملا ہے، میں اس کو نہیں کہوں، لیکن یہ فرمایا کہ جب واز کہا ہے جہنم کے اوپر اور اللہ کے غضب کے اوپر، تو اسی مجلس میں سے 10 ان لوگوں کا انتقال ہو گیا، بیماری سے نہیں، دل کا دورہ نہیں پڑا، اللہ کے قہر اور غضب کے ساتھ وہ اتنا کانپ گئے کہ گویا برداشت نہیں کر سکے۔ آخر 30 سال کی نعمتیں بھی تو سامنے، 10 آدمیوں کا انتقال ہو گیا، لوگ پچھاڑے کھا رہے ہیں، لوگ حیران۔ تو سنا ہے کہ رات کو اللہ تعالیٰ نے القا فرمایا کہ اے جنید، کیا ہماری رحمتیں اتنی کم ہو گئی تھی کہ تم نے آج غضب کے اوپر بیان کیا اور 10 آدمیوں کا انتقال ہو گیا؟ سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت جو ہے غضب کے اوپر سبقت لے گئی، کیا میری رحمت ختم ہو گئی تھی؟ مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ کیا، لیکن خیر یہ کوئی خلاف شریعت عمل نہیں تھا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اب اس زمانے میں ہم دیکھتے ہیں، اس پہلو سے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو، ظاہر ہے کہ کافروں کا مقام جہنم ہی ہے، اور میں تو کافروں کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، یہ میں اپنا عمل نہیں بتا رہا بلکہ میں آپ کو بھی ایک طرح سے اس پر تیار کر رہا ہوں، اور میں یہ کہتا ہوں ہم امریکہ کی اور سپر طاقتوں کی اور بھارت کی طاقتوں کے خلاف تو ہم بد دعا کرتے ہیں، عوام کے خلاف نہیں کرتے۔ ہم جب دعا کرتے ہیں تو اے اللہ پاکستان کو جو بری نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، اور بھارت اور امریکہ تو بالکل واضح ہے، اللہ تعالیٰ ان کی طاقتوں کو تباہ و برباد کرے۔ آمین۔ بعض لوگ سے بچتے ہیں صاحب میں انڈیا سے آیا ہوں، آپ نے تو ہمیں بھی بددعا دی۔ میں نے کہا آپ کوئی طاقت ہے انڈیا کی؟ مراد یہ ہے کہ عوام کو ہم نہیں کوس رہے، غیر مسلم بھی اگر عوام ہیں، عیسائی ہیں، یہودی بہرحال ہے تو شریعت، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ وہ، لیکن ہندو ہیں، غیر مسلم، ان میں وہ شر اور وہ نفرت نہیں ہے کہ جو ان کے لیڈروں میں اور ان کے قائدین میں ہے۔ تو میں تو ان کے حق میں بھی دعا کرتا ہوں، اور یہ مجھے کسی بڑے نے نہیں سکھایا، یہ ایک مجھے ذوق ملا ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ ہماری تبلیغی جماعت جو ہے ان کے ذریعے سے ہمیں یہ ذوق ملا ہے۔ ان کافروں کے لیے اس لیے دعا کرو، ان کو اللہ تعالیٰ تباہی سے بچائے، طوفانوں سے بچائے، بڑی بڑی آفتوں سے بچائے۔ کیوں؟ اس لیے دعا کرتا ہوں اپنے ذوق کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ انہی کی نسل میں اہل ایمان اور مسلمان کا دفن۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، کافروں کے ساتھ نفرت نہیں ہے، اسلام نے نہیں سکھائی۔ اسلام جو اصولی باتیں ہیں وہ تو یہی ہیں کہ کافر کے لیے جہنم ہے اگر وہ کفر پر مرا، اس میں تو کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی ان سے ہمدردی رکھے اور نرمی برتے اور کہ صاحب آپ نے تو یہ غلط بات کہی، لیکن خیر میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قرآن کریم میں سورہ یاسین سے میں جب بیان کرتا ہوا آیا تو اس مقام پہ یہ معلوم ہوا کہ ساری باتیں اللہ میاں نے دے دی، احکام دے دیے، سمجھا دیا، اور بڑی بڑی نعمتیں گنوا دی کہ دیکھو ہم نے سمندر کو تمہارے لیے ایسا کر دیا، ہم نے گویا جو بھی ہیں نعمتیں وہ گنوا دی۔ اب اس کے بعد بھی اگر نہیں مانتے تو اصلوها اليوم بما کنتم تکفرون، یعنی بھیج دو جہنم۔ یہ وہ جہنم ہے جس کا وعدہ تم سے تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی آیت ہے لیکن یہ دنیا میں بظاہر
اس کی عدالت نہیں لگ رہی، یہ عدالت تو آخرت میں ہے۔ یہ ہے وہ جہنم جسے تم جھٹلاتے تھے، یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ تھا کہ اگر تم نے برے کام کیے تو جہنم میں جاؤ۔ اس لوح اليوم بما کنتم تکفرون، ان کو جہنم میں بھی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں اس معاشرے کے قریب رہتے ہوئے جو چیز دیکھتا ہوں، محسوس کرتا ہوں، وہ یہ ہے اب لوگ اصل میں اتنے جری ہو گئے، اتنے بہادر ہو گئے کہ ان کے ذہنوں میں یہ ہے کہ صاحب آخرت سے بچنے کے لیے، آخرت کی تکلیفوں سے بچنے کے لیے ایک بڑا اچھا جواب یہاں کے لیڈران قوم نے سکھا دیا ہے کہ بس جھوٹ بولو، مکر جاؤ۔ اور وکیل ہمارے بھائی ہیں، وکلا برادری ہمارے بھائی ہیں، عام طور پہ وکلا یہ کہتے ہیں کہ بھائی تم ڈینائی کر جاؤ، ڈینائی کا مطلب مکر جاؤ۔ اور آپ نے دیکھا کہ جس کو بلاؤ عدالت میں ان عدالتوں کے وقت، اس وقت جو اسلام آباد کا موسم ہے، جو پھل وہاں پہ مل رہا ہے، اس کا میں ذکر نہیں کر رہا اور میں اسے موضوع بناتا بھی نہیں، لیکن بہرحال عدالتوں کے لیے یہ ہے کہ صاحب آپ اگر بچنا چاہتے ہیں، آپ ہیں مجرم لیکن آپ انکار کریں، پھر سنبھالنا ہمارا کام ہے۔ تو آپ نے دیکھا وکلا ایسے بھی ہیں اور زیادہ تر ایسے ہی ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا پروفیشن ہے، پیشہ ہے، بھائی میں کیا کیا، لیکن پھر بھی ایک مزاج یہ بن گیا ہے کہ صاحب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی آخرت کی باتوں سے کیا ڈرا رہے ہیں، دنیا کے معاملات میں ہم جھوٹ بول کے نکل جاتے ہیں اور کہیں کسی کو دھوکہ دے دیتے ہیں، کہیں اور کچھ کر دیتے ہیں، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اور یہ ماحول معاشرہ، ظاہر ہے کہ میں تو پوری دنیا میں 6 مہینے نہیں گزارتا ہوں، اسی ملک میں میری عمر یہ ہوگی، یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آ گئی ہے کہ صاحب جھوٹ، مکرنا، یہ سب کچھ، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کبھی کبھی ان کا ذہن یہ بنتا ہے کہ یہ تو ابھی دنیا میں ہم نے سیکھا ہے کہ یہ تو اپلائی کریں گے آخرت میں جا کر، آخرت میں جب پہنچیں گے تو ان کا خیال یہ ہے کہ جیسے دنیا میں بچ گئے تھے جھوٹ بول کے، جیسے دنیا میں مکر گئے تھے، آخرت میں بھی ایسی ہو جائے۔ میں نے جب اس آیت کے اوپر بیان کیا ہے، یہاں تو وقت محدود ہے اور میں اس کا گلہ نہیں کرتا، 3 جمعے مجھے لگ گئے، ادھر سے ادھر سے باتیں آ گئیں، وہ تو ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے وہ فری ہینڈ ہے بات، لیکن بہرحال میں یہ بتانا چاہتا ہوں تاکہ میری بھی اصلاح ہو جائے کہ ہم آخرت کی عدالت سے بچنے کے لیے اپنے کو تیار کریں اور اس آیت میں غور کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک تو یہ بات ذہن میں رکھیے، یہ بات ذہن میں رکھیے کہ تقسیم دو ہیں انسانوں کی، ایک تو تقسیم ہے وہ کہ الاسلام ملت واحدہ والکفر ملت واحدہ، ایک تقسیم انسانوں کی یہ ہے کہ نیک لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی، تو برے لوگوں میں یہ تو نہیں ہے کہ کافر ہی برے ہوتے ہیں، اہل ایمان بھی برے ہوتے ہیں، فاسق فاجر، فساق و فجار، یہ اگرچہ کافر نہیں ہے، بہرحال اپنی سزا بھگت کے اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ معاملہ یہ فرما دے کہ ہمیں جہنم کا منہ دیکھنا ہی نہ پڑے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال کافر جو ہیں وہ تو سر فہرست ہے، لیکن وہ لوگ بھی کہ جو اصل میں فاسق اور فاجر ہیں اور انہوں نے دنیا میں رہ کے گویا نیکی کے کام نہیں کیے، میں یہ بتا رہا ہوں کہ جھوٹ کون بولے گا آخرت میں؟ ظاہر جو دنیا میں جھوٹ بولتے تھے وہی آخرت میں بھی جھوٹ بولیں گے، جو دنیا میں نیک تھے، اور نیک کے معنی وہ کہ جو از روح شریعت
اپنے اپنے پیروں کے کہنے کے مطابق نیک نہیں. کوئی کہے جی میں فلاں کا مرید ہوں، میں فلاں صاحب میرے پیر ہیں. بھئی کچھ بھی ہے، یہ دیکھو کہ تم شریعت کے مطابق ہو یا نہیں ہو، سنت کے مطابق ہو یا نہیں ہو. ہم آپ کے پیر کو بھی سر پہ رکھنے کو تیار ہیں، لیکن اگر آپ کے پیر نے آپ کو غلط راستے پہ چلا رکھا ہے تو معاف کیجئے، یہ کوئی اصل میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے. غلط پھر غلط ہے، اس لیے کہ شریعت کے مطابق ہونا چاہیے. شریعت جو کہتی ہے عالم کے لیے بھی یہی ہے اور غیر عالم کے لیے بھی یہی ہے. لیکن بہرحال جب آپ سمجھتے ہیں کہ شریعت کے مطابق جو لوگ زندگی گزار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھ سمیت سب کو توفیق عطا فرمائے. جو شریعت کے مطابق زندگی گزار کے جائیں گے تو وہ آخرت میں شریعت کے مطابق ہی تو پہچانے جائیں گے. تو شریعت، جھوٹ بولنے کا نام تو شریعت نہیں ہے، حقیقت سے مکر جانے کا نام تو شریعت نہیں ہے. جو لوگ دنیا میں مکر جاتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں، جن کا وتیرہ یہی ہے کہ جھوٹ بولتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت جب آئے گی تو یہ جھوٹ ہی بولیں گے وہاں پہ. اگر انہوں نے کہہ دیا کہ ہاں صاحب ہم سے غلطی ہو گئی، ایسے بھی لوگ ہوں گے جو کہیں گے کہ صاحب ایک موقع اور دے دیجئے، ہم دوبارہ جا کے پھر ایسی حرکت نہیں کریں گے. لیکن پھر تو موقع ملے گا. لیکن ایک طبقہ ایسا ہوگا جو یہ کہے گا کہ نہیں صاحب ہم نے تو ایسا کیا ہی. اس زمانے میں یہ تو آپ یاد رکھیے، جتنا جتنا سائنس آگے چل رہی ہے، اللہ کی قدرت، اللہ کا جو اقتدار ہے اور قدرت اور طاقت ہے وہ سامنے آ رہی ہے. یہ جو ہے ٹاک شو کے درمیان کہتے ہیں وہ چلانا بھی، کلپ چلانا ان کا، اور وہ اپنی شکل دیکھ رہا ہے کہ میں تو بڑا جھوٹ بول رہا تھا، آج یہ کہہ رہا ہوں کل یہ کہہ رہا ہوں. تو یہ تو آخرت کا نقشہ آپ کو اللہ میاں نے دنیا ہی میں دکھا دیا. اگر دنیا میں سائنس نے ترقی کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اللہ کی اس قدرت کا بھی آپ کو نظارہ کرا دیا کہ اللہ کے سامنے تو کوئی جھوٹ بول سکتے ہی. یہ تمہاری تصویر ہے، یہ تمہارا کلام ہے، یہ تمہاری گفتگو. ہم سمجھ رہے ہیں کہ سائنس ترقی کر رہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے دیکھنے کا فرق ہے. کسی اللہ والے بزرگ سے کسی نے کہا کہ جی میں گیا تھا باغ میں نے جا کے دیکھا کہ ہریالی ہے اور سبزہ ہے، مجھے تو بڑا اچھا لگا، چمن اور باغ. شاعر ہوگا کوئی؟ تو وہ اللہ والے بزرگ کہنے لگے کہ بھائی میں بھی گیا تھا باغ، میری کیفیت کچھ اور. تم کہتے ہو کہ میں نے وہاں پھول دیکھے، رنگین رنگ برنگ پھول دیکھے، میں نے ہریالی دیکھی، مجھ سے تو پوچھو میں نے کیا دیکھا. کہنے لگے کہ اچھا آپ نے کیا دیکھا؟ اسی باغ میں بھی گیا، آپ بھی گئے. اللہ والا یہ کہتا ہے، فرمایا کہ ہر کیا ہے کہ الضمیر رویت، ہر کیا ہے کہ الضمیر رویت وحدہ لا شریک لہ. انہوں نے کہا کہ بھائی رنگ برنگے پھول دیکھنے اور ٹھنڈی ہوا کھانے تو گیا ہوگا، لیکن میں تو گیا تو مجھے تو سوائے اس کے کچھ نظر نہیں آیا کہ جو سبزہ اگ رہا ہے یہ بھی اصل میں انگلیاں ہیں شہادت کی، اور وہ سب کہہ رہی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ. تو آپ نے اندازہ لگایا کہ یہ اللہ والوں کا مذاق، ان کا ذوق ہے. تو میرا مطلب یہ ہے آخرت میں بھی اگر کوئی جھوٹ بولنے پہ آئے گا، آپ یہ سمجھ لیں، یہ بقول حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے فرمایا کہ بھئی جب کافروں کو کوئی اللہ میاں ذرا سا غصہ کریں انہیں سناتے ہیں، اہل ایمان مولانا تھانوی فرماتے ہیں مومن اور مسلمان یہ سمجھتے ہیں وہ آج تو ہمارا گھنٹہ ہی نہیں، یہ تو دوسرا سبجیکٹ چل رہا ہے. یہ میں کہہ رہا ہوں حضرت تھانوی کے یہ جملے نہیں.
حضرت تھانوی تو فرماتے ہیں کہ مسلمان سمجھتا ہے کہ او ہو ہم اس کے مخاطب نہیں ہیں، یہ تو کافروں کے اوپر ہو رہی ہے بات۔ یاد رکھ، حضرت تھانوی فرماتے ہیں مثال دے کے کہ اگر تمہارے اگر گھر کا مالک نوکر اور ملازم کو کسی بات پر ڈانٹ رہا ہے اور بہت کچھ برا بھلا کہہ رہا ہے اور یہاں تک دھمکی دے دی کہ خبردار جو اب کبھی تو نے ایسا کام کیا، حضرت تھانوی فرماتے ہیں بیوی بھی سن رہی ہے نوکر کی ڈانٹ، نوکر کے اوپر برسنا، اور بچے بھی سن رہے ہیں، تو کیا بیوی اور بچے یہ سمجھیں گے کہ یہ تو نوکر کے لیے یہ نصاب ہے، ہمارا کچھ اور ہی؟ جو عقل مند بیوی ہوگی، جو بچے عقل مند ہوں گے، وہ کہیں گے کہ نہیں بھائی ایسی حرکت نہ کرنا، کیونکہ ملازم نے جب یہ حرکت کی تھی تو بھائی بڑی ڈانٹ پڑی تھی، میں تو نہیں کروں۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں جب کافروں کا ذکر آئے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ سنیں، اور اس لیے سنیں کہ اگر کافروں کو ان بنیادوں پر ڈانٹا جا رہا ہے تو بھئی ہم ایسا نہ کریں، ہم سے یہ حرکت نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر جھوٹ بولنے پہ آؤ گے کریں گے بلا ضرورت تو اللہ کا کلام نہیں ہے۔ وہ دنیا کے بڑے بڑے ماہرین اور مشاہد جھوٹ بولنے کے، وہ یہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے اللہ کی عدالت ہے جھوٹ بولنا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بس میں اسی پہ ختم کروں گا کیونکہ وقت بھی اتنا ہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میں نے خلاصہ دے دیا۔ فرمایا کہ اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون۔ سبحان اللہ۔ بھائی پھر آواز کم ہو گئی۔ فرمایا کہ اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون۔ سبحان اللہ۔ اور یہ حاشا وکاللہ میں اپنے شوق اور اپنے ذوق کے لیے نہیں کہلواتا، بلکہ میں اس نیت سے کہتا ہوں کہ بھائی اللہ کا کلام ہے، اس پر تو کم از کم جھوم کے دکھا دو، یہ میری نیت ہوتی ہے۔ بہرحال فرمایا آج کوئی نہیں جھوٹ بول سکتا، جس نے تدبیریں کی ہیں اور عدالتوں کے سامنے جھٹلا دیا اور صاحب ڈینائی کر گئے، انکار کر گئے، دنیا میں ہو گیا، آخرت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم منہ پہ مہر لگا دیں گے اور پھر یہ ہاتھ پیر اور یہ اعضائے انسانی اور اعضائے جسمانی یہ گواہی دیں گے۔ انسان حیران ہوگا، یہ آج ہماری شکایت کر رہے ہیں، ہم نے تمہیں اتنی لذیذ چیزیں دیں، ہاتھ سے کہے گا کہ میں نے تجھے اتنے مزے کرائے اور زبان کو اتنے مزے دیے اور آنکھوں کو اتنے فائدے پہنچائے، لیکن یہ ہے کہ آج تم ہمارے خلاف وعدہ معاف گواہ بن گئے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ کلام ہے اللہ کا، فرمایا کہ وہ جواب دیں گے اعضائے جسمانی، فرمایا کہ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء۔ سبحان اللہ۔ وہ کہیں گے کہ ہم سے کیا گلہ کرتے ہو، اس اللہ نے کہ جس نے سب کو بولنا سکھایا ہے آج ہمیں بھی زبان دے دی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے آخرت میں بچنے والے نہیں ہیں۔ میرے دوستو اور بزرگوں، ہمیں چاہیے کہ ہم مجلس صیانت المسلمین، حقیقت یہ ہے، میں یہ ببانگ توہل کہتا ہوں، لوگ تو اکھڑ کے چلے گئے مجھ سے سیاسی وابستگی کی وجہ سے، لیکن میں نے اصل میں کہیں دین ایمان نہیں بیچا ہے۔ میں برملا یہ کہتا ہوں، اس وقت روئے زمین پر اور خشکی میں پہاڑوں میں چلے جاؤ یا سمندروں میں چلے جاؤ، اگر کوئی جماعت صحیح کام کر رہی ہے، خدا کی قسم تبلیغی جماعت سب سے بہتر کام کر رہی ہے۔ اور مجلس صیانت المسلمین وہ جماعت ہے کہ جو اصل میں، معاف کیجئے برا نہ مانیے گا، میں یہ منصب نہیں لے رہا، لیکن تبلیغ کے کام میں بھی کہیں کہیں اگر کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو یہ صیانت المسلمین کا نصاب جو ہے وہ آپ کو درست کر دے گا۔ اس لیے کہ کچھ نہ کچھ گنجائش تو رہتی ہے کہ بھئی ہم سے یہ غلطی ہو گئی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا کہ مولانا تھانوی کے نام لیواؤں سے غلطی نہیں ہوتی، ان سے بھی ہوتی ہے، لیکن یہ دو جماعتیں ہیں
تبلیغی کام تو پوری دنیا میں ہے، لیکن صیانت المسلمین کا کام یہ وہ ہے کہ جو اصل میں آپ کو تھنک ٹینک بنانا، انڈیا یہاں سے صحیح طور پہ نظریات کو ٹھیک کرنا، اس مجلس کو آپ مضبوط کریں، اس کے ساتھ جڑے رہیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آخرت کی منزلیں آسان ہو جائیں گی۔ بس اتنا ہی میرا وقت تھا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ العزیز عصر کی نماز کے بعد حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اجل حضرت اختر شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب ہماری خصوصی